بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جو شخص مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر گیا حالت کفر میں، تو ایسوں کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پیچھے آیت چل رہی تھی، تو اس میں یہ علل بیان کی گئی تھی کہ کافر جو ہے بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں جو اشہر حرم کے اندر قتال سے بھی بدتر ہیں، تو اگر مسلمانوں سے ایک غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ تو آخر میں فرمایا تھا کہ یہ کافر تو ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور غرض یہ تھی حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کو طاقت ہو۔ تو کل تک اتنے تک ہوا تھا، آگے وَمَن يَرْتَدِدْ سے یہ مسلمانوں کے لیے تخفیف اور ڈراوا ہے جی، اور ان کو احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، یعنی دین سے پھر گیا، دین چھوڑ دیا، اور دین چھوڑنے کے بعد پھر کیا اسی حالت میں ہی اس کو موت آ گئی، یعنی دین پر قائم نہیں رہا اور پھر مر گیا جی، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا جی؟ تو اس انجام کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو اعمال وہ پہلے کر چکا ہے جی وہ ختم۔ مثلا اس کی بیوی مسلمان تھی، تو اب چونکہ مسلمان اور کافر کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ اور اگر اسی طرح مثلا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی اس کا ایسا بندہ مر گیا جس کا وہ مورث سے یہ وارث بنتا ہے، مثلا وہ اس کا مورث ہے، تو وہ مسلمان فوت ہوا اور یہ کیا ہے چونکہ مرتد ہو چکا ہے، تو لہذا اس مرتد کو اپنے مورث کی وراثت میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب اس کا دین اور ہو چکا ہے۔ تو جب دین تبدیل ہو جائے تو پھر وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، مسلمان کافر کی آپس میں وراثت نہیں چلتی ہے۔ تو اب یہ مرتد ہو کر کافر ہو چکا ہے، لہذا میراث میں سے بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اور جو پہلے نماز روزہ حج وغیرہ سب کچھ کیا وہ بھی گیا جی، سب ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ مرتد اسی حالت ارتداد میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مراد ہے دنیا کے اندر اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا، ختم ہونے کا۔ آگے فرمایا والآخرہ، ان کے اعمال ضائع ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو آخرت میں ضائع ہونے کا اور دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب چل رہا ہے جی، البتہ یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب کہ مرتد اسی حالت میں فیمت وہو کافر، مر گیا تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد پھر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ مسلمان ہو جائے جی، تو البتہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے تو یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں پھر ایمان کی حالت میں مرتا ہے، پھر دوبارہ خدا نخواستہ ارتداد کی طرف نہیں جاتا ہے، تو پھر دوزخ سے تو بچ جائے گا، اور دنیا میں بعد میں یعنی توبہ کرنے کے بعد ارتداد سے واپسی مسلمان ہونے کے بعد اس پر احکام اسلام جاری ہوں گے جی، تو اس وجہ سے پھر وہ یقینی مسلمان شمار ہوگا۔ یہ ایسے ہوا ہے یہ کئی لوگ جو ہے مرتد ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ان سے توبہ کرائے گی تو انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر ان کو مسلمان شمار کیا گیا، اس لیے مسلمانوں والے احکام پھر جاری ہو جائیں گے۔
لیکن اب یہ ہے کہ جو پہلے اعمال کر چکا ہے، مثلا اس نے نمازیں پڑھی تھیں مرتد ہونے سے پہلے، حج کیے تھے، روزے رکھے تھے، یہ سارا کچھ، کیا اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ان کا اعتبار ہوگا دوبارہ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے وہ واپس آ جائیں گے یا نہیں؟ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں اس کے اعمال سارے برباد ہو گئے، حبطت اعمالهم۔ اب دوبارہ اگر مسلمان ہو بھی جائے پھر بھی کیا ہے، اس کا حج وہ جو فریضہ تھا وہ کیا ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ وہ مالدار ہے یا بعد میں اس کو مال اتنا مل جاتا ہے جس سے اس کی وسعت ہے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے کے جو نماز روزے پڑھے تھے وہ سارے کیا ہو گئے، برباد ہو گئے، اب اس پر کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، آج بھی اس کا سابقہ بحال ہو جائے گا اور پہلے نماز روزوں کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا، بہرحال جو بھی ہو۔ لیکن جو اصل کافر ہے، مثلا زندگی بھر اس نے کفر میں گزاری ہے، اب اس کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اسلام لانے کے بعد جی اس نے جو کفر کے زمانے میں نیکیاں کی تھیں، تو چونکہ وہ نیکیاں معلق ہو گئی تھیں کہ اگر ایمان لائے گا تو یہ نیکیاں بھی اس کے کیا اعمال نامے میں درج کی جائیں گی، اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، کفر پر مر گیا، تو وہ ضائع ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص کافر اصلی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سابقہ جو نیک کام ہوتے ہیں اس پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نیکیوں کے کام کیے تھے، جی مثلا صدقے کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، یا اور حج وغیرہ کرتا تھا، یا غلام آزاد کرتا تھا، تو یہ جو میں نے نیکیاں کی تھیں اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جی تو اسی نیکیوں کی وجہ سے تو تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے، تو مطلب یہ وہ نیکیاں بھی تمہیں کیا ہے ملیں گی، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، یہ مراد لیا علماء نے۔ تو اس وجہ سے کافر اگر کفر کے زمانے میں نیکیاں کرتا رہا ہے، جی تو جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس کے نیکیوں کو ایمان کی برکت سے شمار کر لیا جائے گا، اگرچہ وہ کفر کے زمانے کی تھیں۔ لیکن جو مرتد ہے، جی اس کی ارتداد سے پہلے کی نیکیوں کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کافر اصلی جو ہوتا ہے، جس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، مرتد نہیں ہوا، پہلے سے کافر آ رہا ہے، اسی پر مستمر ہے، تو مرتد اس سے بھی برا ہے، مرتد اس سے بھی برا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کافر جو ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہے، جی تو اس کو رہنے کی اجازت ہے، اگر وہ جزیہ ادا کرتا ہے تو جزیہ قبول ہو جائے گا اور اس کو رہنے کی اجازت ہوگی، اس کے وہی حقوق ہوں گے سارے، جی جو کیا ہے دوسری رعایا کے ہوتے ہیں، تو وہ اسلامی سلطنت میں ایک اس کا رعیت میں شمار ہوگا، اس ملک کا باشندہ شمار ہوگا، سارے وہی چیزیں، کیا اس کو بھی اجازت ہوگی اپنے مذہب پر بے شک عمل کرتا رہے اور دارالاسلام میں اپنی زندگی بسر کرے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ لیکن جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو بھی اب جزیہ اس پر لاگو کر دیا جائے اور وہ کیا ہے ادھر رہے، بلکہ مرتد کے لیے تو یہی ہے کہ پہلے اس کو کیا ہے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، مہلت ہوگی تین دن تک نہیں کرتا ہے توبہ، اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا، جو اسلام کی وجہ سے کوئی شبہات آئے ہیں اسلام کے اوپر اور پھر جس کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے، تو اگر جو شبہات دور کرنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے اڑ گیا اپنے کفر پر اور وہ دوبارہ اسلام کی طرف عود نہیں کرتا، تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اسلامی قانون میں۔ لیکن اگر عورت ہو تو پھر اس کے یہ قتل تو نہیں ہے، اس کو کیا ہے قید دوام ہے، ہمیشہ کی قید، اس کو ہمیشہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ادھر ہی پڑی رہے گی، یا تو مر جائے یا کہ توبہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے تو گویا اسلام کی توہین کی ہے، اسلام کو گھٹیا سمجھا ہے، تب بھی چھوڑ کر اسلام کو دوسرا مذہب اختیار کیا ہے۔ تو چونکہ وہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں، یہ اسلام کے مذہب میں وہ داخل ہو چکا تھا، تو اب وہ بغاوت کر رہا ہے، تو وہ باغی ہے، تو جو کیا ہے بغاوت کرے، توہین کرے، جی تو سرکاری توہین و بغاوت کی سزا ہر جگہ قتل ہی ہوتا ہے، تو لہذا اس کی سزا بھی یہی ہوگی کہ اس کو کیا ہے قتل کیا جائے گا اور اس کو زندہ رہنے کا حق اب نہیں رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے ان کا، مرتد کا اور اصلی کافر۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ اصلی کافر سے بھی مرتد زیادہ بدتر ہے، برا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
تو وہ دوزخی ہوندے ہمیشہ رہیں گے۔ تو آخرت کے اعتبار سے چونکہ دنیا کے سارے اعمال تو اس کے برباد ہو گئے، ایمان ہی ختم ہو گیا، تو اب اس کی سزا دنیا میں وہی ہوگی جو دوسرے کافروں کو ہوگی۔ دوسرے کافروں کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کبھی اسے نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ مرتد بھی کافر ہو گیا اور اسی میں مر گیا، تو بہرحال پھر یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں جلے گا۔ تو اس آیت کے بعد ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، تو بہرحال پچھلی آیت سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ جو ان صحابہ کرام نے اس کافر کو مارا تھا مہینے حرام یعنی رجب کے اندر، تو اس کو گناہ نہیں ہوا۔ اب صحابہ کرام کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ چلو گناہ تو نہیں ہوا کیونکہ ہم نے قصداً یہ شہر حرام میں نہیں مارا تھا، تو شاید ہو سکتا ہے ہمیں ثواب بھی کوئی نہ ملا ہو۔ جی تو جہاد جو ہم نے کیا تھا اور اتنی مشقت اٹھائی، دور کا سفر کیا، کافروں سے لڑے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی تو شاید ثواب سے محروم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو زائل کرتے فرمایا نہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو امید رکھنی چاہیے۔ یہاں امید بمعنی یقین ہے، اس لیے مفسرین یہاں معنی کرتے ہیں الرجاء القطع والیقین، کہ یہاں امید بمعنی یقین ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کا یقین ہے۔ تو اصل یہاں ہے تو خبر، لیکن یہ بمعنی امر ہے، تو مراد کیا ہے؟ یعنی تم اللہ کی رحمت کی امید نہیں، یقین رکھو، اللہ کی رحمت کا یقین رکھو، چونکہ تم نے تو اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے جی یہ عمل کیا ہے، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، پھر جہاد کے لیے نکلے، تو سارا کچھ اللہ کا حکم ہی تھا، اس کے مطابق چلتے رہے، تو اب تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ضرور اللہ کی رحمت یعنی ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ غلطی ہوئی لیکن وہ بلا قصد تھی، لیکن جہاد کا ثواب پورا پورا ان کو دیا جائے گا۔ آگے فرمایا واللہ غفور الرحیم، باقی جو غلطی تمہاری وہ تو اللہ نے معاف کر دی۔ جی تو صرف معاف نہیں، آگے رحیم کا اضافہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں، وہ بھی معاف کر دیے، اور اس جہاد کی تمہیں کیا ہے یعنی بدلہ بھی ملے گا نیکی کے، چونکہ جہاد اصل تو نیکی ہے، تو اس کو پورا پورا ثواب بھی تمہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح ایمان اور جہاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔